السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اور ہم مختصر سے درس کے اندر آپ کا میں استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین مجھے حق بات کہیں اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے جو کہ حشر کے میدان کا نقشہ ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کا جو حساب اور کتاب کا دن ہے، قیامت کا، اللہ رب العالمین نے یہاں نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور ظالم اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے ہائے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کیا ہوتا۔ یعنی یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کی ہے کہ جب ایک انسان گھبراہٹ کی حالت میں ہوتا ہے، بے چینی کے عالم میں ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الگ الگ ایکٹیویٹیز کرتا ہے، الگ الگ ایکٹیویٹیز کی ہوتی ہے۔ تو جب انسان کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے ناخنوں کو کاٹتے ہیں، ناخنوں کو چباتے ہیں ٹینشن کے مارے۔ وہ قیامت کے دن کی ہولناکی، حشر کی جو ہولناکی ہوگی وہ اس قدر ہوگی کہ انسان اتنا زیادہ خوف زدہ ہوگا، اتنا زیادہ ٹینشن میں ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا اور کیا کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی ہوتی۔ یہ ایک انسان قیامت کے دن جو ہے ملامت کرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوتی، آپ کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو اپنایا ہوتا، آپ کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنایا ہوتا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کہے گا ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی جس کی اس کے ساتھ دنیا کے اندر دوستی تھی اور وہ برا دوست تھا، اس کا وہ اچھا دوست نہیں تھا، اس برے دوست نے اس کو دوستی کے ذریعے سے گمراہ کیا، باطل راستے دکھائے، گمراہی کے راستے دکھائے، گناہ والے راستے دکھائے۔ انسان افسوس کرے گا کاش میں فلاں کو، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور یہ فلاں دوست انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ فلاں دوست وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم اپنے قریب تر قریب جس کو کر رکھتے ہیں، جیسے موبائل ہے، ٹی وی ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں برے دوست کے اندر شامل ہیں۔ اگر یہ ہمارے کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، اگر یہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ انٹرنیٹ، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب اگر ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی ہمارے برے ساتھی ہو سکتے ہیں، جس کے اوپر ہم قیامت کے دن اللہ نہ کرے افسوس کریں گے، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست اور عزیز نہ بنایا ہوتا ہے، کاش میں نے فلاں کے ساتھ اتنا اور اتنا وقت نہ بتایا ہوتا۔ تو یہ برے ساتھی کی علامتیں ہیں کہ وہ قیامت کے دن اس کے اوپر افسوس کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو ذکر آنے کے بعد، نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو وقت کے اوپر دگا دیتا ہے۔ یعنی قرآن و سنت کے باتیں سننے کے بعد، احادیث رسول سماعت کرنے کے بعد، قرآن کی جو ہے آیت تلاوت سننے کے بعد اس کو اگنور کر دیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں چیز کے اندر اپنے ٹائم کو برباد نہ کیا ہوتا۔ اس چیز نے تو حقیقت واضح ہو جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، نصیحت واضح ہو جانے کے بعد، حدیث آ جانے کے بعد، نصیحت واضح ہو جانے کے بعد
اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر دگا دینے والا، جو شیطان ہے وہ انسان کو وقت کے اوپر دگا دیتا ہے۔ فضول ٹائم شیطان بھی برباد نہیں کرتا ہمارے پیچھے، وہ ایک وقت دیکھتا ہے، ایک ٹائم دیکھتا ہے، ایک پیریڈ دیکھتا ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ جب اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں سے ہم اسے وسوسہ ڈالوں گا ابن آدم کو، تو وہ میرے وسوسے کو کیچ کر لے گا اور میرے بہکاوے میں آ جائے گا، وہ اسی وقت وسوسہ اندازی کرتا ہے اور وہ اب اس کو ابن آدم کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اتباع اور پیروی کرنے کے اندر لگا دیتا ہے۔ تو شیطان تو انسان کو وقت کے اوپر دگا دینے والا ہے۔ اس کے بعد آگے کا جملہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، آگے کی آیت ہے وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حشر کے میدان کے اندر ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا علمیہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ یوں تو ہم عشق رسول کے دم بھرنے والے ہیں، نس نس کے اندر عشق رسول کا وجود کو ماننے والے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری رگوں کے اندر، نسوں کے اندر ہے۔ بہت زیادہ نعرے لگانے والے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، اطاعت رسول کے، اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی شفاعت کا حقدار باور کرانے والے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی، وہی رسول جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، جن کے اوپر قرآن جو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے ہماری طرف، جن سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، وہی رسول ہمارے خلاف مقدمہ کر دیں گے۔ شفاعت کرنا یہ تو دور کی بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کرے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے، یہاں تو رسول مقدمہ رکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو چھوڑ دینے والے کے خلاف، والوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ کس کی عدالت میں؟ اللہ رب العالمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی عدالت کے اندر مقدمہ رکھیں گے۔ کیا حال ہوگا، کیا بنے گا ہمارا جب ہمارے نبی، ہمارے رسول جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یاد رکھیے، ایک مہینہ قرآن کو پکڑ لینا، ایک مہینہ رمضان المبارک کے قرآن کے اوپر عمل کرنے لینا، اس کے بعد 11 مہینے قرآن کو زلدانوں کے اندر پیک کر طاق کے اندر سجا دینا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اس پر ہمارے خلاف اللہ کے نبی مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صرف قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ صرف تلاوت انسان کرے اور قرآن کو سمجھے نہیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم کو چھوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تلاوت کرتا رہے گا تو اس کا حق ادا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ قرآن کریم کو سمجھے بھی۔ یہ قرآن کریم کو چھوڑنا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا نہ جائے اور صرف اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ہمیں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد کے اندر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل لاک ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں، ہمارے دل لوک ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، ہم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور بعض تو اس طرح سے قرآن کریم کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ قرآن کریم سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن کریم سمجھنا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ علماء کے لیے ہے، یہ علماء کی بس کی بات ہے، یہ علماء کی سمجھنے کی کتاب ہے، یہ باور کراتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا ایسا ہی ہے کہ لوگ جیسا باور کرا رہے ہیں کہ قرآن کریم صرف علماء کے سمجھنے کے لیے ہے؟ اور ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن کریم سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، دنیا کی ہر قوم، یاد رکھیے، دنیا کی ہر قوم اس قرآن کریم کو پڑھ کر ہدایت پا رہی ہے،
یہود قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہدایت پا جاتے ہیں، نصارہ کرسچن قرآن کریم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں، ہندو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں، آتش پرست قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کے ہر دھرم کے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اپنی اپنی لینگویجوں کے اندر اور ہدایت پا جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہی ہے جو قرآن کریم سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ کتنی بڑی قرآن کریم کے ساتھ ہم نے کتنی بڑی حق تلفی کی ہے، قرآن کریم کے ساتھ کتنا بڑا ہم نے ظلم کیا ہے کہ دنیا کے ہر دھرم کے لوگ قرآن کریم سن کر سمجھ کر ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک ایمان والے ہی ہیں جو قرآن کریم اگر سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم کو آسان نازل فرمایا ہے۔ خود سورہ قمر میں 4 جگہ اللہ رب العالمین ایک ہی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، اب ہے کوئی ہدایت پانے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو کہے ہم نے قرآن آسان کر دیا، لیکن ہم کہیں نہیں قرآن مشکل ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں قرآن کریم سمجھنا ہے، ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف قیامت کے دن مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ کو پڑھیں، تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ جس بھی عالم نے ترجمہ کیا ہے، جو قرآن اور سنت کے نزدیک ہے ترجمہ، اس ترجمے کو پڑھیں اور قرآن کریم کو سمجھیں۔ ہر زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیٹ موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، صرف ہمیں پڑھنا ہے۔ اور کیوں پڑھنا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ہم قرآن کریم کے اس عظیم میسج کو بھول جائیں، بھلا دیں، اور اللہ کے نبی ہمارے لیے مقدمہ دائر کر دیں اللہ کے سامنے۔ کیوں دائر کر دیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے۔ اب جب اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا میسج ہے، تو عربی میں ہی صحیح لیکن اس کا ٹرانسلیٹ تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ تو سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی دنیا کا دوست، دنیا کا رشتہ دار عزیز ہمارے لیے کوئی خط اگر ہماری لینگویج کے علاوہ دوسری لینگویج کے اندر بھیج دے تو ہم اس خط کو دیکھ کے بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیوں بے چین ہو جاتے ہیں؟ کہ آیا یہ خط کے اندر میرے فلاں دوست نے، میرے فلاں رشتہ دار نے کیا لکھا ہے؟ بے چین ہو جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہیں کسی چیز سے خبردار کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، یا کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے، کیا وجہ؟ فوراً دوڑتے ہیں ٹرانسلیٹ کے لیے۔ جس کو ٹرانسلیٹ پتہ ہوتا ہے اس سے ٹرانسلیشن کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرے دوست نے، میرے رشتہ دار نے کیا میسج بھیجا ہے۔ یہ ایک انسان کے میسج کے لیے ہماری طلب ہے، اور جو اللہ رب العالمین کا میسج ہے قرآن کریم، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خاص طور سے بھیجا ہے، اس میسج کو سمجھنے کے لیے کہ آیا اللہ رب العالمین نے 114 صورتیں نازل فرما کے ہمیں کیا میسج دینا جا رہا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فرض کیا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، کیا ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ آیا ہم جانے تو صحیح ہمارے رب کا میسج آیا ہے، رب سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ ہمارے رب کا میسج ہے، اور ہم نے جزدانوں کے اندر لپیٹ کر پیک کر کر تاخوں کے اندر سجا رکھا ہے۔ اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تلاوت کی تو رسمیہ طور پر ہم صرف اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، کیا حکم دیا، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے قصص، اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات، صحابہ کی زندگی پہ جو آیت نازل ہوئی ہیں وہ واقعات، ان سب سے ہم بالکل نہ آشنا ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ عوام الناس کو بھی روکتے ہیں کہ قرآن کریم تمہارے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر یہی طرز عمل رہا تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف قیامت کے دن مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور جس کے خلاف رسول کھڑے ہو جائیں، جس کے خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، سوچو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کے لیے نجات ممکن ہے؟ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کر دیں اللہ کی عدالت میں، کیا اس کے لیے نجات ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ سوچنا چاہیے ہمیں
سمجھنا چاہیے ہمیں، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ عمل بھی بہت ضروری ہے، جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک ہم قرآن کریم کو پکڑنے کا، تھامنے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، پڑھنے کے بعد سمجھا، پھر عمل نہیں کیا تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق عمل نہ کرے، قرآن کریم کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال نہ جانے، اس سے نہ رکے اور فرائض کو کی پابندی نہ کرے تو یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ یہ بھی اللہ کے حضور میں مقدمہ دائر کرنے کی وجہ بن سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں کہ انہوں نے قرآن کو سنا بھی، سمجھا بھی، پڑھا بھی، لیکن اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ نہیں کیا، اپنی زندگی کا لاحق عمل نہیں بنایا۔ تو کیا بنے گا ہمارا جب ہمارے خلاف مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہو جائے گا؟ اور جرم کیا ہوگا؟ قرآن کو چھوڑ دینا، یہ ہمارا جرم ہوگا، اللہ نہ کرے۔ تو ہم قرآن کریم کی طرف آئیں، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ کھلی کتاب ہے، یہ روشن کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ خود سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف عیسائیوں یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ھدی للناس قرار دیا، تمام جناتوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کی تمیز کی جو ہے نشانیاں ہیں، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے تم حق اور باطل کے اندر تمیز بھی کر سکتے ہو، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ یہ فرقان ہے قرآن کریم، یہ تمیز کر دیتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہو، رب العالمین ہمیں قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نے ایک مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، 11 مہینے بھی اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی، ٹرانسلیٹ سے پڑھنے کی ہمیں اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر عمل کرنے کی، ہماری زندگیوں میں نافذ کرنے کی قرآن کریم کی آیتوں کو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔